دنیا کی سب سے زیادہ غیر معمولی شخصیت، جن پہ آکے الفاظ ہو جائیں ختم، جن کو خود سے ملاقات کے لیے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آج ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بعض لوگ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول بتاتے ہیں، بعض لوگ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو بتاتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے غیر معمولی شخصیت ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کو بہت سے معجزات نے، بہت سے میریکل نے ویلکم کیا۔ سب سے پہلا جو معجزہ ہوا آپ کے آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کر دیا۔ مکہ پہ جب حملہ کیا تو صاف ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ بھی اس کے بیچ ہی آتا ہے۔ تو جب حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، جن پرندوں کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور جب ابرہہ کی فوج جب لے کے آیا تو اس میں سب سے زیادہ ہاتھی تھے۔ تو ان پرندوں نے، جن کا نام ابابیل تھا، اوپر سے باجرے کے دانے کے برابر ان کے منہ میں پتھر تھے، تو انہوں نے اوپر سے پھینکے۔ جیسے ہی پھینکے، جب وہ ہاتھیوں پہ گرتے تو ان کے جسم سے آر پار ہو جاتے، اور جس بندے پہ گرتے اس سے آر پار ہو جاتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابرہہ کے لشکر کو شکست دی۔ تو حضرت آمنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کے خواب میں آیا روم اور فارس کے جو محلات ہیں وہ روشن ہو گئے، اور ایک عظیم شخصیت جو کہ دنیا میں لائی، اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے چاچا کا نام ابو طالب تھا، جبکہ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہوا یہ کہ سبھی دائیاں کھڑی ہوئی تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پالنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکہ میں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے دائیاں پالتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری دائیاں کھڑی تھیں، لیکن اس کا شرف دائی حلیمہ کو ملا۔ تو دائی حلیمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، کی پرورش کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ معجزے ملے ہیں۔ اگر دوسرے نبیوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہی زیادہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو معجزات رپورٹ ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ہیں 365 کے قریب۔ اب اور بھی معجزات ان کے ہو سکتے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے، جو کہ بکس میں نہیں آئے۔ ایک بار کا واقعہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلے تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی ہوئی کہ وہ پھر اگلے جمعے تک چلتی رہی۔ تو اگلے جمعے کے خطبے میں وہ صحابی کھڑا ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، یا رسول اللہ اب خدا کو کہیں بس کرے، اب ہمارے جو گھر ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے گھر کچے ہیں، ہمارے گھروں کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، تو اب بس کرے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا، اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ اہم معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اور ایک اور معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی معراج پہ گئے، معراج پہ جا کے خدا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کے بہت ہی بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئے، وہ آپ کو مارنا چاہتے۔ تو اس وقت آپ کا قبیلہ جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا، بنی ہاشم، اس وجہ سے وہ آپ کو کچھ نہیں کر پائے۔ آپ کے دادا اور آپ کے چاچا نے بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے کوئی آپ کا کچھ نہ بگاڑ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اسلام کی دعوت سٹارٹ کر دی۔ بہت سارے لوگوں نے اسٹارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، لیکن بعد میں وہ اسلام لے کے آئے۔ تو سٹارٹ میں جو لوگ اسلام قبول کرنے، تو سٹارٹ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں حضرت خدیجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور نماز بھی ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ تو یکے بعد دیگر مختلف لوگ اسلام قبول کرتے رہے، جن میں حضرت زید، حضرت جعفر طیار، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور بہت سارے صحابی ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، اور بہت سارے جید صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، حضرت ابو درداء تھے، حضرت ابو جندل تھے،
تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بنے۔ تو حضرت بلال بھی ان میں سری فہرست ہیں۔ حضرت بلال نے بھی اسلام قبول کیا، وہ بھی قریش مکہ کے جو ظالم سردار تھے ان کے پاس نوکر تھے، ان کے پاس کام کرتے تھے، ان کے غلام تھے، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پہ بھی کفار نے بہت ہی زیادہ ظلم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی، وہ بعض یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 13 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض 9 بتاتے ہیں اور بعض 12 بتاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امت میں اختلاف ہے، کسی کو کنفرم نہیں پتا کہ کس ڈیٹ کو ہوئی تھی۔ یہ تھی آج کی طرف سے میری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔